اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند سلام وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب درود بر محمد و اہل بیت دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ضرور کوشش کیجیے گا کہ آمین کہہ سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب دور میں اس امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ آپ تمام احباب، آپ تمام مومنین کے خاندان کے مرحومین، جملہ مرحومین مومنین و مومنات، وہ مومنین اور مومنات کی ارواحان جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اگلے جہان منتقل ہو چکی ہیں، اور ان کے لیے دعا منگوانے والا کوئی نہیں، بالخصوص شاعر اہل بیت برادر محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب، جو ایک بہت بڑا لاس، ایک بہت بڑا نقصان اس قوم کے لیے اس حادثے کی صورت میں ہوا ہے، بالخصوص ان کے روح کو ہدیہ کرنے کے لیے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ سید کے درجات بلند فرمائے، امام حسین شہنشاہ بادشاہ کے قدموں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، امام زمانہ بادشاہ اپنے خصوصی کرم سے آگے کے سفر آسان فرمائے۔ کوشش کریں ہر بندہ کہ آمین کہے اور ثواب میں شریک ہو جائے۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا جتنا احسان یاد ہے، وہ کوشش کر کے اتنی بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ تمام احباب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں، اور بالکل طالب علم کی حیثیت سے بالکل کوئی وہ دوسری بڑی بات ہی نہیں ہے، تمام اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے، اور وقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجلس غالباً مغربین یا مغربین کے بعد کی شروع ہے، اور اس وقت زلف شب بھی کمر تک آ چکی ہے، تو 4 مصرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر جدھر ماحول بنتا گیا وہی نوکری کریں گے بڑی جلدی۔ اور یا علی مدد، لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت میں، مصرے کا وزن کیجئے گا، جو دشت کرب و بلا کی عظمت، اب اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں مولانا بلال کاظمی کے ایک مصرے کو لے کے، جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے۔ میں بڑی دیر ممبر پہ بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ کیا پڑھا جائے کیا نہیں، وقت ہی نہیں ہے کہ کسی قرآن کی آیت کو لے کر اس کے ضمن میں نوکری کی جائے۔ ایک ہر بات چھوڑ کے ایک شاعر کے سال ثواب کے لیے اور ان کی ایک یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے، تو شاعری پیش کرتے ہیں، اور جہاں جہاں تک آپ چلتے جائیں گے وہی نوکری کریں گے۔ مصرع جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے۔ چکوال سے میرا سفر شروع ہوا ہے، گجر خان سے سیالکوٹ سے فیصل آباد، اور فیصل آباد سے آگے ابھی 4 گھنٹے کا میرا سفر بقایا ہے۔ میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی سارے دن کا سفر ہے، پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کا۔ میں دوسرا مصرع تواڈے سامنے رکھدا، کچھ نہ سمجھو تے چھوٹا جہا زوار حسین سمجھو، اس دوسرے مصرے دی ونڈ کرو۔ میں اس تو بعد داد منگا، میں جناب دا نہیں، میں آل محمد دا بھی مجرم ہاں۔ جے داد نہ بنے تو پھر میری معذرت پہلے ہی قبول کرے، جے داد بنے تو اتنی قیمت دے جتنی میری بندگی تے یا علی مدد۔ مصرع جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض، ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ میرے محترم اس کی کو بند کر دو تھوڑی سی۔ جو دشت کرب و بلا
بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا. ملکہ بہشت نے شاید میری تقدیر میں اپنے حسین پوتے کا ذکر کرنا لکھا ہے. جو ہن تسی من سننا ہے بس میں پڑھدا تے تسی مینوں سنو. جو دشت کرب و بلا کی عظمت ایکو بند کر دیں اس کی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار انکل جی صاحب بتائیے گا اتنی خوبصورت صلوات اور نعرہ میں چاہتا ہوں کہ احساس رائگانی نہ جائے میں آپ کے حوالے کچھ کر دوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت جتنے جوان بادشاہ علی اکبر کے نوکر کلیم کرتے ہیں نا خود کو وہ جملہ رائگاں نہ جانے دیں. باقیوں کی اپنی مرضی. مولانا بلال کاظمی لکھنؤ سے کلام شروع کر کے فیصل آباد تک آ گیا. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں قبر کی رات تک اس جوان کا علی عباس ہوگا جسے جملہ سمجھ آئے اور وہ بولا میں سمجھوں گا میرے سارے دن دے سفر دا مل پہ گیا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور مصرع جہان بھر میں ہیں جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ آ کے بولو حیدری. جو دشت کرب و بلا کی عظمت اسد بھائی دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. مصرع جہان بھر میں ہیں جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. وہ دیکھیں وہاں سے شکایت آ رہی ہے ساؤنڈ کی. ذرا سا میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. وہ پچھلے آواز کوئی نہیں جا رہی. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش. بس آپ مجھے دیکھیں. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش. آواز آ رہی ہے پیچھے میرے محترم آ رہی ہے نا آواز. صلوات پڑھ دے جے محسوس نہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ میں ایک شاعر کے ہاں آیا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں فیصل آباد جیسا شہر ہے یار کلاسیکل ترین شہر ہے میرے ملک پاکستان کا. اب یہاں پر پتہ نہیں کتنے شعر کہنے والے شعر سننے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. جس بندے کو لمحہ برابر بھی رئی کے دانے ذرا بھر بھی جسے شاعری سے شناسائی ہے نا میں ابھی تک اس نشے میں ہوں جو آپ نے مجھے حیدر بھائی کا کلام ممبر پہ سنایا ہے. میں ایک مصرع مولا علی اکبر پہ تھا اسی کو دیکھ کے مولا علی اکبر سے بات شروع کر دی. ممبر پہ کہہ رہا ہوں فیصل آباد میں کھڑے ہو کے وہ بندہ الفاظ کا قاتل ہے جس نے سن کے سمجھ کے مصرع ضائع کر دینا. جو کربلا گیا ہے اس کے لیے آب حیات ہے. جو نہیں گیا وہ اس مصرع کے بعد جانے کی حسرت کرے گا. یہ بھائی کا وعدہ ہے. کیمرہ مین صاحب ذرا کیمرہ پھیر کے چہرہ دکھانے جڑا پریشان ہے میں صرف اس کو خوش کر دے میں داد نہیں چاہیے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں. اصل بھائی شعر پڑھا تھا میں نے جڑے سمجھ گئے ہاتھ شاہ کے بولو حیدری. ہائے 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 ہائے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا. اس کی آواز گھٹا دے اب کم یہ بین ختم ہو جائے تو میں اپنی آواز پہنچا لوں گا. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا. جس دن سے شعر سن رہے ہیں شاعری زبان میں شاعری میں اردو زبان میں اس سے پہلے مجھے دیکھ اس موضوع پہ اس سے بڑا شعر سنا ہو مولا کی قسم کہنا میں ممبر چھوڑ دوں گا. اگر پہلی بار سنے تو پھر ایک مہربانی اور بھی کرے جی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت
میں پھر کہہ رہا ہوں مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت کافیہ کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. اور شعر ہے سننا شعر ہے چلی جو برچھی ازاں کی جانب اذان بے ساختہ پکاری. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں. کہاں ہو اکبر کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں. اجازت ہو تو ایک کلام اور پڑھیں آپ کے سامنے. چلی جو برچھی اذاں کی جانب اذان بے ساختہ پکاری. کم او بھی ایڈا سوکھا کو نہیں تو کم ایتھے بھی ایڈا سوکھا کو نہیں. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں. کہاں ہو اکبر مدد کو. ایک کلام اور پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں مجمع کہاں جاتا ہے. نہیں ہے کم نہیں ہے اس کی ردیف تھی. کم کا قافیہ تھا نہیں ہے کی ردیف تھی. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ شروع کرنے لگا تھا تو ادھر آ گیا. اب دوبارہ مڑ کے واپس آ رہا ہوں کیونکہ پبلک اپریشیٹ کر رہی ہے. بڑے آرام سے سننا سمجھنا دل کہے تو بولنا ورنہ بہت ہے. یہ جتنی داد ہے میری صحت کو بہت ہو چکی ہے. مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا آپ کو اچھا رکھیں. مصر عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. وہ اس کونے کا مجمع نہیں بولا. میرے سے کھڑے ہو کے سوال کرنا ہے کہ عسکری بات سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی تو سمجھاؤں گا. بات کا مزہ نہ آیا تو پھر سوری کر جاؤں گا یار. اب اس کے اوپر میں کیا بات کروں. جو دشت میں کروٹیں اجل کی کم سے کم جنہوں نے سودا کو پڑھا ہے جنہوں نے درد کو پڑھا ہے جنہوں نے آتش کو پڑھا ہے جنہوں نے غالب کو پڑھا ہے جنہوں نے ذوق کو پڑھا ہے جنہوں نے انیس کو پڑھا ہے جنہوں نے دبیر کو پڑھا ہے جنہوں نے داغ کو پڑھا ہے جنہوں نے جوش کو پڑھا ہے جنہوں نے جگر کو پڑھا ہے جنہوں نے فراق کو پڑھا ہے جنہوں نے فیض کو پڑھا ہے جنہوں نے ساحر کو پڑھا ہے جنہوں نے ناصر کو پڑھا ہے جنہوں نے منیر نیازی کو پڑھا ہے جنہوں نے محسن نقوی کو پڑھا ہے جنہوں نے احمد فراز کو پڑھا ہے جنہوں نے جون ایلیا کو پڑھا ہے جنہوں نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے. پتہ نہیں کتنے نام تیرے سامنے اٹھاتا جاؤں شاعری زبان میں. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں کہاں اپنی زندگیاں صرف کر دی. تو مجلس میں آیا ہی نہیں. تو آ کے بھی بے حضور ہے. اگر تو نے یہ استعارہ ضائع کر دیا تو کھڑے ہو کے سوال کر لیے بات عسکری. تو کس بحاف پہ کہہ رہا ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر ضعیف ہے. تو یہ دوسرے مصرے میں دلیل بھی دیتا ہوں. مصرع سمجھ تو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. جو نہیں بولا بابا سچا جی وہ نہیں آیا. وہ پچھلے ہاتھوں کو سلام کرو. پیر فلک شیر مل کے بولا نعرہ حیدری. جو دشت میں حسنین جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر. آپ نے مصرے کا کانٹینٹ دیکھنا ہے. بالخصوص اسپیشلی جن لوگوں نے سید کو سنا ہے جنہیں پتا ہے کہ وہ کون سا فارمیٹ یوز کرتے تھے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. داد نہیں مانگ رہا ایک سوال کر رہا ہوں. اور فیصل آباد کے سامنے سوال ایسے کھڑے ہو کے کر رہا ہوں. لڑا بھڑا کھپا ہاتھ مارا تے بات دی گل ہے. بات اتنی قیمتی ہے انکل کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. لشکر بدل رہا ہے اصغر بدل رہا ہے. فیصل آباد کچھ نہ کرے. فیصل آباد صرف ان لوگوں سے مجھے اس بات کا جواب لے دے جو علی عباس عسکری ایک سوال رکھ کے جا رہے ہیں. مجھے زمانے کی سمجھ نہیں آتی. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر مجھے نہ دیکھنا ادھر دیکھنا. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. اور کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے. بھائی مصرع پڑھا تھا میں فیصل آباد تو جانا بھی ہے. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے. اب شعر سنیے.
اب شعر سنیں، سر اٹھائیں جنہیں شاعری سننے کا شوق ہے، بابا جی اللہ علیہ دعوت ہے، اب شعر سنیں۔ کیوں کر بدل رہا، بابا جی مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی بات بڑی ہے، پتہ نہیں آخری بار آیا ہوں یا نہیں آیا، پہلی بار نہیں آیا فیصل آباد میں، مجھے فیصل آباد کے معیار کا پتہ ہے، میں کہتا ہوں یہ مجمع پچا کے دکھا دے، میں نے کربلا مولا عباس کی ذریعے سے یہ زبان زمین سے ماسی نہیں کی، اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی بات بڑی ہے، میں تو کاسہ خیرات میں تھوڑی سی مسکراہٹ مانگ رہا ہوں اور اسی پہ جا رہا ہوں۔ لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، اب اس کی خلقت ہی مختلف ہے، وہ خود کو تاریخ ساز شہر ہے، خود کو کیوں کر بدل رہا ہے، اور شعر ہے ایک تحریک حق مسلسل، ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ تو نہیں سمجھا، تو سمجھا ہی نہیں میں نے کیا بات کر دی ہے، سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخینہ کرندہ۔ بابا جی شاعری سنیے، ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ۔ خدا کی قسم یہ شاعری پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں، لٹرلی یہ حوصلہ نہیں ہے۔ وہ اس کی غزل ہے کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی، مجھے مولا کی قسم 1.25 لاکھ جتنے مجمع میرے سامنے کراچی فیڈرل بھی ایریا انچولی میں شہدائے کربلا کے باہر شاردہ معصومین کے سامنے بیٹھے رہے، کتابیں کھلی نہیں، میں نے یہ مصرے نہیں پڑھے۔ اب میں ایک ایسی جگہ پہ گیا ہوں جہاں محفل سجائی ہی ایک شاعر کی یاد میں گئی ہے، اور خدا کی قسم ایک بے رحم حقیقت نگار حقیقت پسند انسان میرے اپنے اندر ہے، غلطی اپنی بھی ہوگی تو مانوں گا، کوئی پوائنٹ کسی دشمن میں بھی ہوگا تو اس کا تسلیم کروں گا۔ مالک حیدر رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، خدا کی قسم میں نے انہیں زیادہ تو نہیں پڑھا لیکن ایک شعر ان کا مجھے ایسے دل کو لگ گیا، حسین علیہ السلام کی قسم یہ آسمان چھوٹا ہے سید کا شعر بڑا ہے۔ میں کراچی بیٹھا ہوا تھا، میں لائیو سن رہا تھا، بھائی علی عمران کا جعفری صاحب کا جلسہ ہو رہا تھا 6 سفر شیخوپورہ میں، اس میں سید سلام لے کے چل رہا، ادھر دیکھنا میں جو مجلس پڑھتا ہوں نا اس میں جو آنسو یا جو خیرات یا جو مولا کا نام بلند ہونا اور جو خیرات میرے حصے میں آتی ہے، میں مالکوں کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں وہ میرے حصے کی خیرات بھی میری ماں کے نامہ اعمال میں درج کر دیں، لیکن آج کی مجلس بالخصوص میں اپنے حصے کی خیرات بھی سید کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں، جہاں ان کے احسان ثواب کی مجلس ہوتی ہے میں اپنا حصہ بھی ان کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مصرع ضائع نہ کرنا، سید اب اپنی سلام لے کے چل رہے تھے، علی کے لال تیرے، میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، میں کھڑا ہو گیا شعر سن کے، میں لائیو سن رہا تھا، پڑھے تھے علی کے لال، اس میں شعر بڑا کمال ہے حسنین، علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے، سید فرماتے ہیں حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا۔ سمجھ گئے ہو مل کے بولا حیدری، یہ چیز خدا کی قسم شعر ہو بندے کا کلیجہ چیر دے۔ اللہ اللہ سر تابع دار سر، دوسری گل ہی کوئی نہیں، نیاز حسین سر تھینک یو سو مچ، علی کے لال تیرے ٹوڑ جو گئے خدا دی قسم، اسی تو خدا دی قسم کوڑ بدے آئے تھے، حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا۔ مصرع سمجھ گئے؟ اب چلیں بات نیزے پہ آ گئی ہے تو نیزے پہ ہی کرتے ہیں۔ مولانا بلال کاظمی صاحب وہ لکھنؤ کے شاعر ہیں، اب یہاں پہ لکھنؤ کی تاریخ بیان کرنے پہ آ گیا تو خدا کی قسم صبح کر دوں گا۔ لکھنؤ لوگوں اب اہل زبان لوگ ہیں، ہم سب لوگ اہل زبان تو نہیں ہیں لیکن فقط ہم لوگ زبان کے اہل ہیں، ہم اہل زبان لوگ نہیں ہیں خدا کی قسم۔ میں جب نہیں رہ پاتا نا، جب پسلیاں توڑتے ہیں مصرے، جب کلیجہ پھاڑ کے باہر آتے ہیں، پھر میں سید کو کال کرتا ہوں مولانا بلال کاظمی کو لکھنؤ میں، بھی قبلہ کس لیول پہ بیٹھ کے ایسے ایسے شعر آپ کہتے ہیں، مصرے کا وزن کیجئے گا، مصرع کتنا بڑا ہے، جو دشت میں کروٹیں، نیزے پہ بات تو نیزے پہ ہوگی، کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے پچھلے، وہ خود کو کیوں پیر فلک شعر کیوں کر بدل رہا ہے، کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر
بدل رہا ہے. اور سید فرماتے ہیں جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا سماعتو تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری وہ صرف منبر بدل رہا ہے. یہ داد ہے, یہی فیصل آباد کی داد ہے. خدا کی قسم یہ دینا مل کے حیدری. بیٹھنا نہیں, یہاں کھڑے ہو جائیں, یہی کھڑے ہو جائیں, مصرع قبول کریں. بیان اس کا رہے گا, وقت میرا مکمل, میں زیادہ پڑھ گیا ہوں. بیان بالکل آخری مصرع, بیان اس کا رہے گا جاری. اسد بھائی, علماء, شعراء, خطباء, ذاکرین, محققین, مفسرین, پتہ نہیں کس کس طبقے نے کیا کیا کچھ اس نقطے پہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے کربلا میں تلوار کیوں نہیں چلائی. میں مولانا بلال کاظمی نے بھی ایک نقطہ کھینچا ہے, وہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں چلائی. تیرا ہاتھ جانے, یہ ہاتھ جانے, میں ہاتھ مانگ ہی نہیں رہا. تسی چہرے ویکھ کے دسنا کیڑا بندہ پریشان ہے تے کیڑا خوش. میرے محترم کیمرہ مین, آخری تکلیف ہے, بندہ بتانے جو مسکرائے بھی نہیں. تلوار نہ چلانے کی ریزن بیان ہو رہی ہے. کافیہ دیکھیں, لشکر بدل رہا ہے, اٹھ کے بول دا, تھوڑی یہ بات بڑی ہے. اصغر بدل رہا ہے, حسنین کیوں کر کاظم بدل رہا ہے, فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. بیان اس کا رہے گا جاری وہ صرف منبر بدل رہا ہے. اور شعر ہے, بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی, تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو منٹ اپنے ٹائم سے زیادہ پڑھوں گا. تسی پیچھے ہٹ جانا ہے تو میں خدا دی قسم کلیاں رہ جانا ہے. اب ہر بندہ یہاں ہاتھ رکھے ان پسلیوں کے پیچھے, جن کے ہاں گوشت کا لوتھڑا کچھ دھڑکن وڑکن کر رہا ہے نا, وہ سمجھیں گے. جن کے پیچھے گوشت کا لوتھڑا نہیں, وہ جملہ بھی آگے کافیے میں آ رہا ہے, وہ کچھ اور ہے, تو وہ ان کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. مصرے کا وزن کیجئے گا, زندگی میں پہلی بار پڑھوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی, تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر. جناب حر کا تذکرہ, خیال محشر بدل رہا ہے. صبح دہم بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل, اذان اکبر سے لگ رہا ہے کہ جیسے پتھر بدل رہا ہے. فیصل آباد میں تیرے معیار نو سلام کرا یار, مل کے بولو سخینا کلندر. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تھے. اسی ضمن میں مصرع سنے, آخری 4 لائنیں. میں گیا, میں خدا کی قسم مینٹلی طور پہ اتنا اپسیٹ ہوں, کوئی اتنی تھکاوٹ ہے کہ میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت. اب جو ہے میں ڈیلیور, کوئی ذاکری میں استادی لگا ہی نہیں رہا, میں بس بات ڈیلیور کر کے آپ کو سلام کروں. جتنی بھی نوکری میں جناب مولا علی اکبر پہ پڑھیں گے. مصرے کا وزن کرنا ہے. مصرع فیصل آباد آخری 4 لینا نے. اے مزہ خراب نہ کریا جی, مولا دا واسطہ جے, زندگی پہلی باری آیا اتنے, کو فیصل آباد شہر ہی 3 سال دے بعد آیا, میں برباد نہ کریا جے. مصرع ہے کہ مصرع ہے, شفا کے نام پہ, شفا نہیں, شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. کاظم پیر فلک شیر, شفا کے نام پہ. دوسرا مصرع ثانی جو ہے نا, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مطلع جب مکمل ہو رہا ہے تو دوسرا مصرع اولا میں پیوست کیسے. شفا کے نام پہ خاکے 2005 میں پہلی بار منبر پہ آیا تھا, سوکیا 2016 سے پروپر پڑھ رہا ہوں, 2019 20 21 22 پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ آ گیا 2022 کا سٹارٹ میں, ہم مڈ میں. اتنا امام حسین بادشاہ نے ایکسپیرینس عطا کیا ہے کہ ہاتھ نہیں ماروں گا. دوسرا مصرع خود بتائے گا کہ وہ مصرع ہے, اور اس مصرع کے بعد فیصل آباد بتائے گا کہ یہ فیصل آباد ہے. یہ پہلے کہہ رہا ہوں, یہ پہلے دعویٰ کر رہا ہوں
اس کے بعد اب آپ کو دلیل مل رہی ہے. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے, مریضوں آ کے لے جاؤ, دوا تیار رکھی ہے. ٹھیک ہے, یہی ذاکری ہے نا. میرے جوان سلامت رہے, یہ جوانیاں سلامت رہے. شفا کے نام پہ شفا کے نام پہ خاکے در سرکار رکھی ہے. مریضوں بابا شاءاللہ میں قائم ہو ونجا, مریضوں آ کے لے جاؤ. ایڈا وڈا شاہ مصر پہ پڑھتا ہوں, خدا دی قسم ہے میرا مل پہ ویسی, میری پوری نوکری ایک پاس سید مصر ایک پاس ہے. کتنی دادیں ان آنکھوں نے دیکھی ہیں, زبان بیان نہیں کر سکتی. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں تو خاک پا بھی نہیں, خدا کی قسم بہت چھوٹا آدمی ہوں میں. بات خدا یہ ریالٹی ہے, میں بات کر دیتا ہوں. ابھی تک کی نوکری ایک طرف, یہ مصر ایک طرف. میدان حرب و ضرب کی تاریخ گواہ ہے, کوئی جنگجو اگلے جنگجو کے سامنے تب تک ہتھیار نہیں ڈالتا جب تک وہ اسے اپنے سے زیادہ شجاعت والا نہ مانے. یہ میدان حرب و ضرب کا قانون ہے. اب عسکری شعر پڑھ رہے, ابھی تک کی نوکری میزان عدل کے ایک پلڑے میں, یہ چوتھا سنٹینس ایک پلڑے میں. فیصل آباد یہ ہے ہی فیصل آباد, یہی فیصلہ کرے گا. اور میں گیا شفا کے نام پہ خاکے در ویر کیمرہ مین ناراض نہ ہوئی, ایک باری پھر کیمرہ پھیری. شفا میں نے شفا کے نام پہ خاکے در سرکار رکھی ہے. نہیں آیا وہ جوان جو سن کے سمجھ کے پھر چپ کرے گا. مریضوں آ کے لے جاؤ, قانون یاد رکھنا ہے, جب تک اپنے سے بڑا نہ مانے تلوار اسلحہ رکھتا ہی نہیں, شجاعت والا نہ مانے ہتھیار ڈالتا ہی نہیں. مصر شفا کے نام پہ خاکے در سرکار رکھی ہے, مریضوں آ کے لے جاؤ. بڑے آرام سے دوا تیار رکھی ہے. اور مصر اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی. اسی زینب کو, اسی بی بی کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے, کہ جس کے پاؤں پہ, سر اٹھائیں جوان, عباس نے تلوار رکھی ہے. اور شعر ہے, جو دیکھا مجھ کو سجدوں میں تو مجھ سے چاند نے پوچھا, یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مولا سر جزاک اللہ. وہ بی بی راضی ہو جائے جو بی بی دور سے آتی ہے, جو بی بی دیر سے جاتی ہے. زمانہ اس عزت کو سمجھ لیتا تو بھائی کو کفن مل جاتا, بہن کو چادر مل جاتی. ایک جوان کا مصائب مجھے پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے, اور اوپر سے برسی یا احصال ثواب جو ہے وہ بھی ایک زبان کی مناسبت سے ہے. مالک حیدر رضوی بھائی کہ با خدا کو اتنا ارمان ہے. میں نے تو اسی دن کہا تھا کہ میں, جب مجھے کال آئیں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا اس طرح کچھ ہو چکا ہے, تو میں ہر کسی کو یہ بولتا تھا کہ میری زبان چل ہی نہیں رہی, کچھ قیامت بولنے کے لیے میری زبان سے فکر ادا ہی نہیں ہو رہی. میں اب اسی مناسبت سے مجھے ممبر پہ حکم کیا ہے 2 منٹ اپنے گھڑی پہ ٹائم رکھنا ہے, اور یہ میں گیا. یا آئے شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا. فیصل آباد والوں شعر بہت بڑا ہے, خدا کی قسم. مصرعے کا وزن کرنا, مصرعے کے حسین اکبر اٹھا چکے تھے. اس سے بڑی کوئی مصیبت حسنین ہو سکتی؟ بھائی جان ناظم ممبر صاحب, حسین اکبر اٹھا چکے تھے, مگر یہ ممتا عجیب شے ہے. فیصل آباد رئی کے دانے برابر بھی خدا کی قسم
اگر اس سینے کے اندر کوئی ایک رئی کے دانے برابر بھی حرص ہونا کہ کوئی بڑا مصائب پڑھنا ہے یا بڑی داد لینی ہے، یہ ممبر پہ حاضر ناظر بادشاہوں کو سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس زبان سے توفیق کے مدد سرائی سلب کر لیں سردار. رئی برابر بھی لالچ نہیں ہے، مولا کی قسم وہ بتی اپنے اندر سے توڑ دیا ہے. میں صرف اس لالچ میں کھڑا ہوں کہ ایک آنسو آ جائے، میری بخشش کا سامان ہو جائے، وہاں اس فہرست میں میرا نام آ جائے اور میں سلام کروں. باقی میرے قد سے بڑی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، گراں گزرے تو مجھے معاف کرنا، ورنہ سادات خصوصی توجہ کریں. مصرع حسین اکبر اٹھا چکے تھے، مگر یہ ممتا عجیب شے ہے، حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی. حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی. زبان کا مصائب ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ ذاکرین سے پوچھ سکتے ہیں، پوری تاریخ مصائب کی پڑھ لیں. بادشاہ علی اکبر کا مصائب پڑھنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے. نہ مضمون پڑھنے کا وقت ہے، میں تو ایک یا دو روایتیں پڑھوں گا اور اسی پہ آپ کو سلام کروں گا. اور پھر آپ ایک بار پیچھے اس تصویر کو دیکھیں نا، ایک بار صرف اس تصویر کو دیکھنا. بھلے کہ حوصلے کربلا سے آتے ہیں، لیکن اس تصویر کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرنا. علی اکبر کا سر نیزے پہ تھا اور بازار شام میں ایک عیسائی عورت نے اپنی ساتھ والی عیسائی عورت سے ایک سوال کیا تھا. اس سر کو دیکھ، اس حسین چہرے کو دیکھ اور مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب دے، جو جوان ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہے؟ تو نہیں سمجھا، خدا کی قسم تو نہیں سمجھا. میں نے کہا کہ ماں بالخصوص مولا علی اکبر بھی نہیں پڑھ رہا، میں ماں اور بیٹے کے رشتے کو لے کے چل رہا ہوں. یہ ماں اور بیٹے کا خدا کی قسم رشتہ کوئی ایسا ہے نا، خدا کی ذات نے کوئی اس رشتے میں ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ بے مثال خالق بھی نا جب محبت کرنے پہ آتا ہے نا تو ماں سے مثال دیتا ہے کہ میں 70 ماہوں جتنی محبت کرتا ہوں، میں 70 ماہوں جتنا ماں والا رشتہ. ماں قبر میں بھی چلی جائے تو بیٹوں کی بلائیں لیتی ہے. منور رانا صاحب وہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، کمال سے شعر کہہ گئے، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعہ کربلا، میں ماں اور بیٹے کا رشتہ بتا رہا ہوں، اسی پہ سلام کر رہا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک رات قاتل علی اکبر سید سجاد کا مہمان بنا. تاریخ بھائی جان بھری پڑی ہے. ایک رات کے لیے نا علی اکبر بادشاہ کا قاتل سید سجاد کا مہمان بنا. میرے مولا نے اس کی خاطر تواضع جو اس گھر کی طرف سے حق میزبانی ادا کیا جاتا ہے، میرے مولا نے وہ میزبانی کے فرائض کو انجام دیا. رات گزر گئی، اس نے قیام کیا، توام کیا. اگلی صبح کا وقت آیا، جس وقت وہ جانے لگا نا تو سید سجاد اسے دروازے تک ودا کرنے آئے. فرماتے ہیں لمحے کے لیے رک، میں ذرا پردے سے بات تو سننا ہوں. پردے کے اندر تشریف لائے، ایک عجیب منظر دیکھا. بادشاہ علی اکبر کی دکھی اماں اپنے ہاتھوں پہ نا ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ اٹھا کے کھڑی تھی. فرمایا اماں خیریت ہے؟ وہ جا رہا تھا، میں اسے بھیج رہا تھا تو آپ نے مجھے اندر بلا لیا، خیریت ہے؟ ہوں گل میں اردو گل میں تھوڑی زبان چ کردا، میں گل پنجابی چ کردا تاکہ تسی محسوس بھی کرو. میں آکھڑ کے چاہنا علی اکبر بادشاہ دی دکھی اماں رو کے آکھیا سجاد ایک نکے جے کم میں او اکبر دا قاتل ویندا پی ہے، اس ناک تو آویں مہمان بڑے آرام نال جے دسی نہ دکھیو بندہ ماتم نہ کرے، ورنہ اک ختم ہو ونجے جڑی علی اکبر واسطے ہنج بھی نہیں کر سکتی. اس ناک تو آویں مہمان بڑے حوصلے نال سنی اساں سے میزبان تو ٹر چلے ہیں. اکبر دی دکھی ماں دی پئی ہے پہلے تے چھوٹا جو تحفہ قبول کر. جس ویلے تو معافی منگے جو تو ہائی بھی نہ کر سکیں، جس ویلے میرے اکبر دا قاتل چھوٹا جو تحفہ قبول کر لوے نا اس ویلے ونجن تو پہلے اس کو پوچھیں او علی اکبر دا قاتل اے اکبر دی دکھی ماں دا تحفہ قبول کر. تے اکبر دی دکھی ماں پا یادی ہے میں نے ایک نکے جے سوال دا جواب دے. اکبر دی دکھی ماں پہ پوچھ دیے جے میرے اکبر نو برچی ماری آیا وت بھنی کیوں؟ وہ بندہ سیر تلے کر لے جس ماتم نہیں کرنا، وہ بندہ سیر تلے کر لے جس ہائے بھی نہیں کرنی. سید اجازت دیں دے ہو اسد بھائی سر جاوے اجازت ہے صرف ایک جملہ سیدوں میں معافی مانگ کے ایک جملہ پہ آتا ہوں. اسے ایک گل تے سلام فرمایا جے میرے اکبر نو برچھی ماری گیا وت برچھی بنی اکبر جائے پوتر دے سینے چی برچھی مریندی ہے. ہوں معافی نہ معافی منگی جے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. میں
میرے سید کو اجازت مانگی تھا سلام کر کے بہندا پیا یا علی اکبر کا خدا کی قسم موت آ جائے بندہ علی اکبر بادشاہ کا مصائب نہ پڑے یہاں کا مجھے نہیں پتا سید معافی مانگ کے ہمارے علاقے کا رواج ہے اللہ نہ کرے کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے نا خدا کی قسم میں ابھی بھی سوچوں تو روح کانپ جاتی ہے حیدر رضوی صاحب کے والد کو دیکھ کے کیا استقامت ہے ان بزرگوں کی کربلا کو دیکھ کے خدا کی قسم حوصلے آتے ہیں اللہ نہ کرے بابا جی ہمارے علاقے میں سید معافی مانگ کے کسی بزرگ کا جوان بیٹا مر جائے نا لوگ جنازے تک اس کے باپ سے چھپاتے ہیں یار اس کا جوان بیٹا مر گیا اسے بتانا نہیں وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا تیرے میرے علاقے میں رواج ہے جوان بیٹے کے مرنے پہ ضعیف باپ سے لوگ جنازے تک چھپاتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن کائنات آدم و عالم میں پہلا غریب باپ ہے حسین کاظم جس کا اکبر اتر گیا وہ بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا اور کسی کو پتہ ہے میرا اکبر کہاں ہے جواب میں کوئی غریب کو تماچا مارتا تھا کوئی غریب